آئیے ایک نظر طائرانہ اپنی قوم کے اوپر کر لیتے ہیں۔ مسلم کمیونٹی کا خاص کر کیا مسئلہ ہے آج کے دور کے اندر؟ تو دوستو، مختلف قسم کی اور مختلف نوعیت کی اقسام نظر آتی ہے، کیٹیگری نظر آتی ہے۔ کچھ بیچارے واقعی اللہ والے بھی ہیں اور دنیا کے اندر بھی دلچسپی رکھتے ہیں، بچوں کی پرورش کے لیے ہو یا بچوں کی پڑھائی کے لیے ہو یا پھر دینی معاملات ہو، اخروی معاملات ہو، اس کے اوپر ان کی نگاہیں مرکوز رہتی ہے۔ لیکن یہ بندے گنے چنے آپ کو سماج میں ملیں گے۔ آپ بھی اسی سماج میں رہتے ہو، میں بھی اسی سماج میں رہتا ہوں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ فلاں صاحب، آپ کے پرسپیکٹیو کے حساب سے، آپ کے پرسیپشن کے حساب سے مسلم قوم کا مین مسئلہ کیا ہے؟ تو میرا ایک ہی جواب تھا کہ ٹانگ کھینچنے کے اندر یہ قوم رہتی ہے اپنے بھائی کے لیے۔ کس طریقے سے اس کو زیر و زبر کیا جائے، کس طریقے سے اس کی تذلیل کی جائے، کس طریقے سے اس کی حقارت کی جائے، شب و روز کے بارے میں شاید اس کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرتے ہوں گے اور دیگر معاملات کو پینل میں لے کر چلتے ہوں گے۔ اگر ہم اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ مسلم قوم کا بڑا مسئلہ کیا ہے، تو ایک دوسرے کے گرانے کے اندر یہ قوم مشغول ہے۔ یہ ریئلٹی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور واقعی دنیا کے چھوٹے موٹے کام تو کرنے ہی پڑتے ہیں بچوں کی پرورش کے لیے، زندگی کی ریکوائرمنٹ کے لیے، لائف کی ریکوائرمنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ مسئلہ تو اختیار کرنا ہی پڑتا ہے۔ ٹھالا تو کوئی نہیں بیٹھا ہے، کچھ نہ کچھ تو کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ کام زیادہ کرتے ہیں ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے جدا کرنا، یا اس کی منافقت کرنا، یا اس کو گرانا، یا اس کو زیر و زبر کرنے کی پلاننگ بنانا۔ اس کے اوپر ان کا زیادہ وقت صرف ہوتا ہے۔ اور باقی دیکھو، پینل کے اندر تو ساری چیزیں لے کر چلنا ہی پڑتا ہے۔ اس دنیا میں آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا، جیون ہے اگر زہر تو پینا ہی پڑے گا۔ تو دوستو، ہمارے نبی نے ہم کو یہ نہیں سکھایا تھا، اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے، پیغمبر کی یہ تعلیمات نہیں ہے، شریعت مقدسہ کی یہ تعلیمات نہیں ہے کہ یہ بدخواہی، گلہ شکوہ اپنے ہی بھائی سے، خود کی برائی نظر نہیں آتی ہے اور پہاڑ پہ جلتی ہوئی آگ ہم کو نظر آتی ہے۔ پیروں میں جل رہی ہے، گھروں میں جل رہی ہے، گھر میں کس طریقے سے بے حیائی کے سین بن رہے ہیں، کس طریقے سے بچوں کی بد فعلی ہو رہی ہے، بد چلن ہو رہا ہے، بد کرداری ہو رہا ہے، غیبتیں، چغلیاں، ادھر ادھر کی باتیں گھروں کے اندر موجود ہے آلریڈی، لیکن ہمیں وہ نگاہ نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہماری عقلوں پر، ہماری نظروں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عورتوں سے جب پردہ اٹھا تو مردوں کی عقل پہ پڑ گیا۔ یہ گلہ کرنا، یہ شکوہ کرنا، یہ غیبت کرنا، یہ تو عورتوں کا مسئلہ تھا۔ جب دو عورتیں اکٹھی ہوتی ہے تو اس کی شروعات، ان کا آغاز ہی بسم اللہ سے نہیں، گلہ سے ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج کے دور کے اندر دو آدمی اکٹھے ہوتے ہیں، چاہے چوراہے پہ، چاہے چائے کی ہوٹل پہ، چاہے اپنی نجی محفلوں کے اندر، اس کا بھی یہی کام باقی رہ گیا ہے۔ عورتوں نے تو بند کر دیا، عورتوں نے تو دوسرے ہتھیار نکال دیے، چیخنا، چلانا، شکوہ کرنا، اپنے ہسبینڈ سے، اپنے فیملی سے لڑائی جھگڑا کرنا، یہ عورتوں نے مسئلہ پیدا کر دیا، اختیار کر لیا، اور مردوں نے اس کی جگہ پہ گلہ کو اخذ کر لیا۔ تبھی تو اس قوم کا زوال آ رہا ہے۔ آپ پورے عالم اسلام کے پرسپیکٹیو کے حساب سے جب آپ طائرانہ نگاہ دوڑاؤ گے، اس کا ریزن معلوم کرو گے، اس کے اسباب معلوم کرو گے کہ یہ قوم کیوں، اس قوم کا زوال آ رہا ہے، یہ قوم کیوں برباد ہو رہی ہے، یہ قوم کی حقارت کیوں ہو رہی ہے، لوگوں کی نگاہوں میں کیوں گر رہی ہے، دیگر اقوام کے یہاں اس کی رسپیکٹ کیوں نہیں ہے، جبکہ مذہب اسلام تو سچا مذہب، جن کا گوڈ ایک، جن کی بک ایک، جن کا قبلہ ایک، جن کا نبی ایک، جن کا کلمہ ایک،
لیکن آج کل یہ تفرقہ بازی، یہ گٹ بازی، یہ مسلک بازی، یہ مشرب بازی اور یہ جماعت بندی کیوں ہو رہی ہے؟ اختلاف اتنا کنٹروورسی کیوں پایا جا رہا ہے اس قوم کے اندر؟ کیوں اس قسم کے اختلافی ایشوز ہائی لائٹ ہو رہے ہیں؟ کیوں یہ قومیں بدنام ہو رہی ہے؟ ہر محاذ پہ، ہر کنٹری پہ، ہر جگہ پہ آپ دیکھ لو، ظلم و ستم کے پہاڑ اس قوم کے اوپر توڑے جا رہے ہیں، ایکسٹریمزم کا اس کے اوپر بلیم لگایا جا رہا ہے، تشدد کا اس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے اس قوم کے اوپر۔ اور دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، کنٹریوں کا آپ طائرانہ ایک نظر دوڑا کے دیکھ لیجئے، اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے تو تھوڑی سی بھی آپ کے دل کے کسی کونے کے اندر امت کی فکر باقی رہ گئی ہے تو ذرا امت کے بارے میں بھی سوچ لیا کرو۔ خود کا پیٹ تو گدھے بھی بھر لیتے ہیں، لیکن امت کے بارے میں کبھی کبھی سوچ لیا کرو۔ سوتے، اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے، سوتے، ٹریولز کرتے، کبھی کبھی امت کے بارے میں بھی سوچ لیا کرو کہ ہماری قوم کو کس کی نظر بد لگ گئی۔ ارے یہ تو وہ قوم تھی جو دست دست ہیں دریا بھی نے چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ 313 صحابہ کرام نے ساری دنیا کا نقشہ ہی پلٹ کر رکھ دیا، جن کے پاس نبی کی لیگیسی تھی، نبی کا مشن تھا، نبی کی سنت تھی، جن کے دل کے اندر خوف خداوندی تھا، جن کے دل کے اندر شب و روز اپنے اسلام کی بابتی کی فکر تھی، ایک لگن تھی، ایک چوائس تھی، ایک جذبہ تھا، ایک روحانیت ان کی اتنی اسٹرانگ تھی کہ وہ اپنے نبی کے مشن کی خاطر دست دست دریا بھی نہیں چھوڑے ہم نے۔ لیکن آج کا مسلمان، چاہے وہ رہبر ہو، چاہے وہ قائد ہو، چاہے پولیٹیشین لیڈر ہو، ہر ایک کو اپنے سیلف انٹرسٹ کی پڑی ہے، خود کے مفاد کی پڑی ہے۔ میرا الو کیسے سیدھا ہو، دنیا جائے باڑ میں، امت جائے باڑ میں، ہے کہ نہیں ہے؟ یہی ہو رہا ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ مبالغہ تو نہیں کر رہا ہوں، ہاں یہی ہو رہا ہے۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، آبزرویشن کر رہے ہیں، ایکسپریس کر رہے ہیں، آپ کے تجربات میں ہے، آپ کے مشاہدات میں ہے قوم کی حالت زار جو ہے اس وقت آپ کے۔ ہماری کنٹری دیکھ لو یا دیگر کنٹریوں کو دیکھ لو، مسلمان کس طریقے سے ستایا جا رہا ہے۔ دوستو یہ ہماری بدعمالی کا نتیجہ ہے۔ واٹ از دا ریزن؟ ایک ہی ریزن، ہماری بدعمالی، بد کردارگی۔ جب سے ہم نے اسلام کا طریقہ چھوڑ دیا تو یہ مظالم کے پہاڑ آٹومیٹک ہمارے اوپر ٹوٹنے لگے۔ تم محمد کے سپاہی ہو، تم اسلام کو فالو کرنے والے ہو، جب تم اسلام کو چھوڑو گے تو سزائیں تو آپ کو ملے گی، پریکشا تو آپ کی ہوگی، ایگزام تو ہوگا بیٹا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو اللہ را سدھر جاؤ، نیک بن جاؤ، ایک بن جاؤ، متحد ہو جاؤ، پلیٹ فارم جو محمدی ہے اس پہ آ جاؤ، کلمے کی چھتر چھیاں کے نیچے آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ ہاں جب متحد بنو گے تو تمہارا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکے گا۔ ایک دوسرے بھائی کی فکر پیدا کرو گے تو آپ کے دل کے اندر ضرور نیک جذبات اٹھیں گے، ایمان کی تازگی ملے گی، روح کو پروان ملے گا، ضمیر زندہ بنے گا، روحانیت جاگ جائے گی اور تمہاری ایمان کے اندر بجلی بھر دی جائے گی۔ ضرور آپ کے اندر کچھ احساس ہوگا۔ خالی نمازیں پڑھنے سے، خالی روزہ رکھنے سے اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ دنیا میں اور بھی غم ہے ایک محبت کے سوا۔ یہ ڈائلاگ آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اسلام ہمیں اخلاق سکھاتا ہے، کردار سکھاتا ہے۔ اسلام کی جو پبلسٹی ہوئی، اسلام جو پھیلا دنیا کے اندر، وہ اپنے اخلاق کی بنا کے اوپر پھیلا، تلوار کے زور پہ نہیں، اخلاق کی بنا کے اوپر پھیلا، ٹھیک ہے؟ ہاں تو اخلاق محمدی پیدا کرو، وہ کردار پیدا کرو کہ لوگ آپ کو دیکھ کر اور اسلام کے اندر داخل ہو۔ چھٹ پٹ جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں وہ قرآن کی تعلیمات کو دیکھ کر، مسلم کے کردار کو دیکھ کے نہیں، قرآن کی تعلیم کو دیکھ کر جو کچھ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اسلام کے اندر واقعی ریئلٹی ہے، واستوکتا ہے، ایکویلٹی ہے، برابری ہے، مساوات ہے، اونچ نیچ نہیں اسلام سکھاتا۔ یہی تعلیم دے کر، قرآن کی تعلیم دے کر لوگ گروہ در گروہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن آنے والا سوچتا ہے کہ میں بریلی بنوں یا دیوبندی بنوں یا مودودی بنوں یا قادیانی بنوں یا اہل حدیث بنوں یا روافظ بنوں یا خوارج بنوں۔ اسلام کے اندر آلریڈی ہزاروں فرقے موجود ہیں۔ اسلام کے اندر کوئی اسلام کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو کہتا ہے میں کس کو فالو کروں؟
تو دوستو آپ ایک ہی بک کو فالو کرو، وہ ہے اللہ کی کتاب۔ مسلمانوں کے حالات کو مت دیکھو، اسلام کی تعلیمات کو دیکھو۔